بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا رب کائنات کے لیے ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل محمد پر۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ بہت بہت شکریہ آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ہر انسان کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں، اس سے محبت کریں، اور وہ بھی بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی عذر کے۔ اگر مسلمان ہے تو مسلمان دنیا میں بھی عزت چاہتا ہے اور آخرت میں بھی عزت چاہتا ہے، اور عزت چاہتا بھی وہ ہے جو اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے ڈال دے۔ ایک مسلمان کے لیے تو عزت ایسی ہی ہونی چاہیے، لیکن یہ تو تبھی ممکن ہوگا جب اللہ پاک کی رضا حاصل ہوگی۔ اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی، اس کے لیے اس ویڈیو کو سکپ نہ کریں، یہ ویڈیو مکمل دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ چند ایک باتیں جو آپ سے شیئر کرتا ہوں، ان پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی یہ دلی خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور قرب الہی حاصل ہوگا، اور لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے عزت بھی ہوگی۔ ایک شخص نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھے اچھا سمجھیں۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ تو اللہ پاک تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ، بے نیاز ہو جاؤ تو لوگ بھی تجھ سے محبت کریں گے، تجھے اچھا سمجھیں گے۔ جب لوگ آپ سے بے لوث محبت کریں گے یا آپ کی عزت کریں گے تو اس بات کو سمجھ لیجئے گا کہ اللہ پاک آپ سے خوش ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی حقیقت اللہ پاک کے نزدیک مچھر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ ملتا۔ جو دنیا سے اللہ کی خاطر دل نہیں لگاتا وہ پھر اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی تو چند لمحات کی ہے، جب قرب الہی حاصل ہوگا تو اللہ پاک دنیا بھی عطا کرتا ہے اور آخرت بھی عطا کرتا ہے۔ اس کائنات میں سب سے بڑے پرہیزگار خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جنہوں نے جج کی حیثیت سے فیصلے کیے، حکمران کی حیثیت سے حکومت کی، سپہ سالار کی حیثیت سے جنگیں اور جہاد کیا، شادیاں کی، باپ کی حیثیت سے اولاد کو پیار دیا، الغرض دنیا کا ہر کام کیا، لیکن دنیا کے ساتھ نہ تو محبت کی اور دل نہیں لگایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر سوئے ہوئے تھے، اور جب اٹھے تو جسم مبارک پر چٹائی کے نشان تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے لیے بستر کا انتظام نہ کر دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا تعلق، میرا تعلق دنیا کے ساتھ بس ایسا ہی ہے جیسے کہ سوار مسافر کچھ دیر آرام کے لیے سایہ دے کر درخت کے نیچے ٹھہرا اور پھر اسے چھوڑ کر منزل کی طرف چل دیا۔ دوسری چیز یہ، ان چیزوں سے بے رغبت ہو جاؤ، لوگوں کے پاس جو ہیں تو لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔ عام طور پر حسد، رقابت، بغض اور کینہ کا سبب کاروباری رقابت ہوتی ہے، یا دوسروں کے حقوق کا خیال نہ رکھنا بھی تعلقات کی خرابی کا باعث ہوتا ہے۔ جو آدمی اقتدار اور دولت کی حرص اور دوسرے سے کاروباری مسابقت ختم کر دیتا ہے، اپنے حقوق کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں لگا رہتا ہے، لوگ اس کی بے غرضی دیکھ کر اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یقیناً اللہ پاک بھی ایسے بندے کو بہت پسند کرتا ہے جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کے بندوں کا حق نہیں مارتا۔ لہذا اپنے دل کو اس بات پر آمادہ کر لیں کہ دنیا کی زندگی تو چند لمحات کی ہے، اور ان تھوڑے سے لمحات میں آپ کے لیے نہ کسی سے حسد کریں اور نہ ہی کسی کی حق تلفی کریں، پھر اللہ پاک کی رضا بھی ملے گی، اور جو آپ کی رضا ہوگی وہ بھی اللہ پاک پوری کرے گا۔
ظرف ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، لیکن کوئی سمجھ لیتا ہے، کوئی نہیں سمجھتا۔ چھوٹی چیزیں ہیں، ان پر عمل کریں اور اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ انشاءاللہ آپ کے دشمنوں کے دلوں میں بھی اللہ پاک آپ کے لیے عزت اور محبت بھر دے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔